بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 15ویں تراویح ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ امام صاحب نے آج پارے نمبر 18 کے رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 19 کے رکوع نمبر 16 تک کی تلاوت کی ہے، جس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ نور سے پہلے سورہ مومنون مکی صورت تھی، جس میں ایمان والوں کی خصوصیات بیان ہوئی تھیں۔ یہ خوبیاں مکے میں افراد میں انفرادی طور پر نظر آ رہی تھیں، کیونکہ وہاں سوسائٹی یا حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد ایک مسلم سوسائٹی اور حکومت وجود میں آ گئی تھی، اسی لیے آج پڑھی گئی سورہ نور میں جو مدنی صورت ہے، اسلامی معاشرے کے لیے احکامات اور ہدایات بیان فرمائی گئی ہیں۔ شروع میں فرمایا کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے، اس میں نازل کردہ احکامات فرض ہیں جن کی بے چو چراں اطاعت لازم ہے۔ پھر زنا کی ممانعت کا ذکر ہے، کیونکہ معاشرے میں فساد کی بڑی وجہ زنا ہے۔ رحم کے رشتوں کا احترام ضروری ہے۔ زنا رشتوں کی پاکیزگی کو ختم کرتا ہے۔ زنا کی سزا کو دین اللہ کہا گیا۔ آج کل یہ تصور پھیلایا جا رہا ہے کہ زانی ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے، لہٰذا وہ سزا کا نہیں بلکہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ اس سوچ سے سماج میں غنڈہ گردی بڑھ رہی ہے اور زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ پھر سماج کو برائیوں سے بچانے کے لیے چند احکامات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حسن ظن سے کام لینا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، شر پسندوں کو روکنا چاہیے اور دین کی تلقین کرنی چاہیے۔ نمبر 3، بدمعاش لوگ سماج کو بگاڑنے کے لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ نمبر 4، گھروں میں بنا اجازت داخل نہ ہو، 3 بار اجازت مانگنے پر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ نمبر 4، مرد عورتوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہوں کو نیچی رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، عورتوں کو باوقار لباس کے ساتھ ساتھ سر، گریبان اور سینہ دوپٹے سے ڈھکنا چاہیے۔ نمبر 7، بیوہ عورتوں، لونڈی غلاموں اور بالغ لڑکا لڑکی کے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ پھر کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے، اللہ کو واحد، قادر اور منتظم ماننے اور ہر شے کی طرح ایک اللہ کی حمد و تسبیح کرنے کو کہا گیا۔ کہا شرک سے بچو، غضب کے مستحق نہ بنو۔ پھر اشارہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو۔ عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کے چاہنے پر بھی بے حیائی اختیار نہ کریں۔ منافق مفاد کی حد تک اطاعت کرتے تھے، مفاد کے خلاف حکم کو ٹال جاتے تھے۔ فرمایا ماننا ہے تو پورے احکامات کو یکسوئی سے مانو، اللہ کو پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اطاعت میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ صحابہ کو خوشخبری کہ زمین کی خلافت تمہیں ہی دی جائے گی، دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے کچھ دن پریشان کرنے کے، لہٰذا نماز کا احترام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رسول کی اطاعت کرو، پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو، جلد ہی خدا حالات خوف کو امن و اطمینان سے بدل دے گا۔ پھر سورہ کے آخر میں معاشرتی احکامات دیے گئے۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچے 3 اوقات میں اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہوں۔ نمبر 1، فجر نماز سے پہلے۔ نمبر 2، دوپہر کو قیلولہ کے وقت۔ نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اوقات میں یہ آ جا سکتے ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے بڑوں کی طرح اجازت لے کر آیا کریں۔ عمر دراز عورتیں چادر اتار سکتی ہیں، زینت کی نمائش وہ نہ کریں، پھر بھی احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ جب یہ آیت اتری کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے یہاں کھانا ہی چھوڑ دیا جب قانونی طور سے پکی جب تک دعوت نہ مل جائے۔ فرمایا معذور، اندھے، لنگڑے اور بیمار کھانا کھا سکتے ہیں، اور خود تم بھی باپ، دادا، ماں، نانی، بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں اور جن گھروں کی کنجیاں تمہارے حوالے ہوں یا قریبی اور بے تکلف دوستوں کے یہاں بھی کھانا کھا سکتے ہو، مل کر بھی اور الگ بھی۔ گھروں میں داخل ہوتے ہی اپنوں کو سلام کیا کرو۔ اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، امید ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ آخری رکوع میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے امیر سے انفرادی ضرورت کے لیے اجازت مانگے۔ اجازت دینا یا نہ دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر کا کام ہے۔ اگر اجتماعی ضرورت زیادہ ضروری ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر منع بھی کر سکتا ہے۔
فرد میں بھی بہانے بازی یا انفرادی ضرورت کو اجتماعی ضرورت پر مقدم رکھنے کا جذبہ نہ ہو۔ ذمہ دار کو اجازت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ خدا تمہیں معاف فرمائے۔ اب سورہ فرقان بڑے مؤثر انداز سے شروع ہوتی ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے رسول پر فرق کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کی مالک ہے، کسی بیٹے یا کسی اور کی شرکت سے پاک ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا پھر تقدیر مقرر کی۔ لوگ ان کو معبود بنا بیٹھے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں اور نہ ہی مار سکتے ہیں۔ منکرین حق کیونکہ ایک بار آخرت کو جھٹلا چکے ہیں لہٰذا اب ضد میں جھٹلائے چلے جا رہے ہیں، مگر جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی اور یہ تنگ جگہ میں بھڑکتی آگ میں جھونک دیے جائیں گے تب یہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے کہو کہ یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت، اچھے اعمال کی جزا۔ یہ اللہ کا واجب الادا وعدہ ہے۔ کیا اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، انہیں راہ راست پہ لانے کا ذمہ مشکل کام ہے۔ دھوپ کے گھٹتے بڑھتے سائے میں توحید کی نشانی ہے، اسی سورج کے گھٹنے بڑھنے ڈوبنے نکلنے پر تمہاری ساری زندگی کا انحصار ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو گیا ہے جیسا کہ کمیونسٹ کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ مجبور بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے ہیں جیسا کہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ خاتمے پر فرمایا کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نمبر 1 نرم چال چلنے والے، نمبر 2 جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، نمبر 3 عبادت گزار، نمبر 4 عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، نمبر 5 اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، نمبر 6 ناحق قتل نہ کرنے والے، نمبر 7 بدکاری، نمبر 8 جھوٹی گواہی، نمبر 9 لغو باتوں سے بچنے والے، نمبر 10 اور رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے۔ ایسے بندوں کا جنتوں میں شاندار استقبال ہوگا۔ پھر سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایمان نہ لانے پر کیا غم میں تم اپنی جان کھو دو گے؟ ہم چاہیں تو ان کی گردن جھکا دینے والی نشانی سامنے لا دیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان قبول نہیں ہے۔ عقل و فہم سے سوچ سمجھ کر لایا ہوا ایمان مطلوب ہے۔ آخر رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ خوفناک نشانیاں کیوں مانگتے ہو جس میں قومیں تباہ ہوئیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اسے لانے والے رسول اور اس کے ساتھی صحابہ کو دیکھو، کیا یہ کلام شیطان یا جن کا معلوم ہوتا ہے؟ کیا رسول اور اس کے ساتھی تمہیں شاعر اور ان کے داد دینے والے نظر آ رہے ہیں؟ ضد چھوڑو، دل سے پوچھو، پتہ چلے گا کہ شاعری اور کہانت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ نہ مان کر تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی تم دیکھو گے۔ اس طرح سے یہ 15ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں پارہ نمبر 18 کے رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 19 کے رکوع نمبر 16 کی جو تلاوت کی گئی تھی اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آیا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔